نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہرگز یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اگر آپ نے ان کے خواہشات کی اتباع کی بعد اس علم کے جو آپ کے پاس آیا ہے تو پھر اللہ سے کوئی بچانے والا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ یہود و نصارہ کی پوری کوشش تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ ان کی مان لے، کچھ سمجھوتا کر لے، کچھ کمپرومائز کر لے، کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لے، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر عمل کر لیں۔ بھائی جب کسی سے آپ کا جھگڑا ہوتا ہے تو فیصلہ کرنے والے کہتے ہیں کچھ ان کی مان لو، کچھ تمہاری مان لیں گے۔ جب ریٹ پر کوئی بات نہیں بن رہی کہتے یار تم تھوڑا نیچے آ جاؤ، یہ تھوڑا اوپر آ جائے گا۔ تو دنیا کے معاملات میں تو لچک دکھائی جائے، لیکن جہاں دین کی بات آئے وہاں پر کوئی لچک نہیں ہے، وہاں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، وہاں کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے، وہاں کوئی لو اور دو کی پالیسی نہیں ہے، وہاں اللہ کا حکم دیکھنا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک اور میں اپنے دین پر قائم۔ لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پوجا کرتے ہو میں کبھی ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ بات صاف ہے۔ اور یہود کو یہ گھمنڈ تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں، تورات ہمارے نبی پر اتری، انجیل ہمارے نبی پر اتری، اگرچہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے لیکن جی ہم تو اہل کتاب ہیں۔ یہ جو سید ہوتا ہے نبی کے خاندان کے لوگ، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ لیکن آج کل لوگوں کو شجرے کا پتہ ہی نہیں ہے، بس جس کے نام میں شاہ آیا کہتے یہ سید ہے۔ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، آپ نے فرمایا بیٹی اس دھوکے میں نہ رہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ کا عمل آپ کے کام آئے گا۔ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا چچا جان
یہ مت سوچئے کہ میں تو نبی کا چچا ہوں، آپ کا عمل آپ کے کام آئے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ من بطأ به عمل لم یسرع به نسب، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جی میرے والد عالم تھے، بھائی ہوں گے، آپ کیا ہو؟ میرے ابا جان ڈاکٹر تھے، بھائی ہوں گے، آپ کی کیا قابلیت ہے؟ میرے دادا گاؤں کے بڑے تھے، لوگوں کی پنچایتوں میں فیصلے کرتے تھے، بھائی ہوں گے، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، پر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے منتظر صبا۔ تو یہود یہ کہتے تھے ہمارے کتابیں، ہماری ہی ملت کو فالو کیا جائے۔ آقا نے یہ بات پوری کوشش کی ہوگی کہ کسی طرح یہ لوگ اس طرف آ جائیں۔ اللہ نے فرمایا لن ترضوا، ہرگز راضی نہیں ہوں گے، عن کا آپ سے، الیہود والنصارى، یہ یہود و نصارہ، حتی یہاں تک، تتبع ملتہم، کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ لیکن آگے فرمایا کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، نبی سے تو ایسا ہونا محال ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی بعد اس علم کے جو آپ کے پاس آیا ہے، تو پھر اللہ سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ آج ہم بھی یہود و نصارہ کی خوش کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کرتارپور کوریڈور بنایا گیا کہ قادیانیوں کے لیے آنا بھی آسان ہو اور ان کی پشت پر سکھوں کو اور قادیانیوں کو آنا آسان ہو۔ مین سکھ ہیں اور ان کی پشت پر قادیانیوں کے لیے راستے ہموار کیے گئے۔ جبری اسلام بل کس کو خوش کرنے کے لیے پاس کیا گیا کہ 18 سال سے کم عمر کوئی لڑکا کوئی لڑکی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ڈومیسٹک وائلنس بل کس کی ایما پر پیش کیا گیا کہ باپ اپنی بیٹی سے پوچھ نہیں سکتا کہاں جا رہی ہو، کہاں سے آ رہی ہو، یہ تمہارے ساتھ لڑکا کون ہے۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو بھی ڈانٹے گا تو بیٹا پولیس کو کال کرے گا اور پولیس آ کر باپ کو جیل لے جائے گی۔ وہ باپ جب جیل کاٹ کر آئے گا تو بیٹے کو ہار پہنائے گا۔ جس بیوی کی کمپلین پر شوہر پر جرمانہ عائد ہوگا، اس کی بے عزتی ہوگی، تو وہ شوہر واپس آ کر بیوی کو گلے لگائے گا۔ ہاں، مغرب کی یہ کوشش ہے کہ جس طرح ان کا خاندانی شیرازہ بکھر چکا ہے، ان کا فیملی سسٹم اور فیملی ٹری تباہ ہو چکی ہے، مسلمانوں کی بھی تباہ ہو جائے۔ اور کوئی ہندوؤں کے مندر میں جا کر ان کی ہولی میں اور ان کی دیوالی میں گھنٹیاں بجا رہا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے،
اور یہاں پر ان کا وہ ٹیکا اور نشان لگا رہا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، اور ان کے اس جو مجسمے ہیں، جو دیوتا ہیں، جو بھگوان ہیں، اس کو ہار چڑھا رہے ہیں۔ ان حکمرانوں کو ووٹ آپ اور میں دیتے ہیں یا کہیں اور سے لوگ آ کر ووٹ دیتے ہیں؟ تو یہ قرآن کی واضح آیت ہے۔ یہودی خوش نہیں ہوگا، عیسائی خوش نہیں ہوگا، ہندو خوش نہیں ہوگا جب تک تم ان کے دین کو نہ تسلیم کر لو۔ ایک ہوتی ہے ہدایت، ایک ہوتی ہے ہوا خواہشات۔ تو فرمائیں جو اللہ کا دین ہے وہ ہدایت ہے، اور جو ان لوگوں کا ہے یہ خواہشات ہے۔ اسی لیے اے نبی ان کے مطالبات کو پورا کرنے کی فکر نہ کیجیے، آپ اپنے اس دین پر جو مستقیم اور سیدھا ہے، جو صحیح اور کامل ہے، اسی پر آپ جمے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، کسی گمراہ کی گمراہی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہاں ملت مفرد کا صیغہ استعمال کیا۔ ملت کی جمع ہے ملل، یہودی الگ ملت ہے، عیسائی الگ ملت ہے، مشرک اور کافر الگ ملت ہے، لیکن قرآن نے ایک ہی ملت کہا۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہیں سارے کافر، یہودی ہو، عیسائی ہو، قادیانی ہو، سکھ ہو، مشرک ہو، بودھسٹ ہو، ایتھیسٹ ہو، کمیونسٹ ہو، لیکن ہیں سارے کافر، مسلمانوں کے مقابلے میں سب ایک ہے۔ الکفر ملت واحدہ، اسی لیے یہاں پر ملت مفرد کا صیغہ استعمال کیا، اور بعض کے نزدیک ملت سے مراد کثرت ہے۔ اور ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ آقا ان کی ملت پر چل لیں، مسلمان بھی نہیں چل سکتا، اس لیے کہ یہودیت عیسائیت کے خلاف ہے، عیسائیت مسلمانوں کے خلاف ہے۔ تو ایک آدمی میں مختلف چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ بھائی ہم کہیں دن بھی ہو اور رات بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ اندھیرا بھی ہو اور اجالا بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ آدمی بھوکا بھی ہو اور پیٹ بھرا ہوا بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ عالم بھی ہو اور جاہل بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ جوان بھی ہو اور بوڑھا بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ مرد بھی ہو اور عورت بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ مسلمان بھی ہو اور کافر بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ کو صرف دین اسلام پر چلنا ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ اور منتخب دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام سے ہٹ کر کسی دین پر چلے گا، فلن یقبل منہ، ہرگز اس کی وہ کوشش اور کاوش قبول نہیں ہوگی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے قبلے کی طرف اشارہ ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں کا قبلہ ہمیشہ کے لیے بیت المقدس ہو جائے، چونکہ ان کا قبلہ وہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، آقا کی چاہت بھی تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہو۔ یہاں ایک مسئلہ بھی ہے کہ دو الگ الگ ملتوں کے لوگ ایک دوسرے
دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ بعض فقہا نے لکھا یہودی عیسائی کی میراث میں سے نہیں لے سکتا، بیٹا یہودی ہے باپ عیسائی ہے، اس کو میراث نہیں ملے گی، یا بیٹا عیسائی ہے باپ کافر ہے، اس کو باپ کی میراث نہیں ملے گی۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ اسلام کے علاوہ جو ملتیں ہیں وہ سب ایک حکم میں، وہ سب کافر ہیں، وہ ایک دوسرے کی میراث لے سکتے ہیں، لیکن مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کی ملتیں ایک طرف، اسلام دوسری طرف، اسلام کے مقابلے میں اب جو بھی ملت آئے گی وہ کفر ہوگی، اسلام نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی لیکن اللہ نے منسوخ کر دیا، انجیل اللہ کی کتاب تھی لیکن اللہ نے منسوخ کر دی، زبور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب تھی لیکن اللہ نے منسوخ کر دی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں اصلی تورات پر عمل کروں گا، قرآن پر عمل نہیں کروں گا، تو اس کو آپ مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کہ اس کی ایکسپائری ختم ہو گئی ہے۔ بھائی آپ NIC بناتے ہیں نا، ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو جائے، آپ ایئرپورٹ میں جائیں، آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے جائیں، آپ NIC دیکھیں، وہ کہتے جی یہ نہیں چلے گا، آپ کہتے ہو کیسے نہیں چلے گا، NIC تو صحیح، وہ کہیں گے ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے، ویلیڈیٹی ختم ہو گئی ہے، پھر دوبارہ رینیول کرانا پڑے گا، پاسپورٹ کی ایکسپائری ویلیڈیٹی ختم ہو جائے دوبارہ بنانا پڑے گا۔ اسی طرح تورات اور انجیل اور زبور کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ نے کہا تھا یہ اس قوم کے لیے ہے اور اتنے وقت تک ہے، اب اس کے بعد وہ کارگر نہیں ہے۔ لیکن قرآن جب آیا تا حیات، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، ساری انسانیت کے لیے یہ کتاب ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ گزشتہ کل سٹی کورٹ میں جنا آڈیٹوریم میں بار ایسوسی ایشن وکلاء کی طرف سے تاجدار ختم نبوت کانفرنس تھی، سارے وکلاء جمع تھے، اس میں مختلف بیانات ہوئے، ہمیں بھی موقع ملا، تو بیچ میں ایک پرچی آئی جو ہوسٹ کر رہے تھے پروگرام کو کہ بھائی کچھ وکیل ناراض ہو کے چلے گئے کہ اس مجمع میں قادیانیوں کو کافر کہا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ بھائی پہلے بھی کہا گیا، ابھی پھر کہا جائے گا، اور بعد میں پھر کہا جائے گا، اور جب تک جان میں جان ہے کہا جائے گا، اس لیے کہ پاکستانی آئین میں بھی انہیں کافر قرار دیا گیا ہے۔ ہم باپ کے دشمن سے تو کمپرومائز کر لیں گے، نرمی دکھا دیں گے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے لیے کوئی لچک، کوئی نرمی، کوئی فلیکسیبلٹی، کوئی کمپرومائز، کوئی گیو اینڈ ٹیک، یہ بالکل برداشت نہیں ہے۔ بھائی عالم وہ تو دور کی بات ہے، مفتی بھی دور کی بات ہے، تبلیغی بھی دور کی بات ہے، مجاہد بھی دور کی بات ہے، خانقاہ والا بھی دور کی بات ہے، نمازی بھی دور کی بات ہے۔ آپ باہر جائیں
اور فرض کرے کسی چوک پر لاابالی لڑکے بیٹھے ہوئے، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن ہیں مسلمان، آپ جب نبی کے خلاف کچھ بولیں گے تو شاید ان میں ہم سے زیادہ جذبہ ہوگا، وہ اس کو چھوڑیں گے، مار دیں گے۔ بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے، کمزور ہیں، تلاوت نہیں کرتے، کمزور ہیں، داڑھی نہیں رکھتے، کمزور ہیں، تبلیغ میں نہیں جاتے، کمزور ہیں، بدنظری کرتے ہیں، کمزور ہیں، ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، کمزور ہیں، رشوت بھی لے لیتے ہوں گے، کمزور ہیں، لیکن نبی کے خلاف بات مسلمان برداشت۔ ایک شاعر تھا اختر شیرازی، تو وہ پیتا پلاتا بہت تھا، شراب بہت پیتا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ شراب کے نشے میں تھا، بوتل اس کے ہاتھ میں تھی، تو کچھ لوگوں نے اس کو ورغلایا کہ اس کو گالی دو، اس نے دے دی، کہا اس شاعر کو گالی دو، اس نے دے دی، کہا اپنے اس دوست کو گالی دو، اس نے دے دی، کہا اپنے اس بھائی کو گالی دو، اس نے دے دی۔ کسی بدبخت نے کہا یہ نشے میں جس کو بولو گے گالی دے دے گا۔ انہوں نے آقا کا نام لیا کہ اس کو برا بلا کہو۔ اختر شیرازی چکرا گیا، نشے کی حالت میں تھا، شراب کی بوتل اس کے سر پہ دے ماری، کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ نشے میں اپنے نبی کو بھول جاؤں گا؟ یہ تو ایسی محبت مومن کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی۔ اسی لیے قادیانیوں تم بھی سنو، اور تمہارے جو باپ دادا کوشش کر رہے ہیں پاکستانی آئین میں تمہیں مسلمان بنانے کی، وہ بھی سن لے۔ اور کبھی تم اکنامک ایڈوائزری کمیٹی میں آتے ہو، کبھی تم گورنمنٹ کے عہدوں پر آتے ہو، انشاءاللہ تمہارا تعاقب جاری رہے گا۔ مسلمان کبھی بھی اپنے نبی سے رشتہ کمزور نہیں ہونے دے گا۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اے نبی آپ بھی خدا نخواستہ ہو نہیں سکتا، مجھے اور آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے، اگر ان کی خواہشات پر چلیں گے بعد اس علم کے جو آپ کے پاس آیا ہے، تو اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔